اگلی بات یہ کہ ان اس چیزوں کا طے کرنا صرف اور صرف احکام دین، احکام شریعت اور ائمہ متقدمین، ائمہ دین کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی، اپنی خواہش نفس، اپنی تمنا اور اپنے خود ساختہ تصور سے۔ ہمارے ہاں خرابی یہ ہے، یہ بات بڑی اہم ہے جو کر رہا ہوں، کہ ہم لوگ کسی نازک مسئلہ پہ جب وہ آتا ہے تو اس پر اپنی رائے قرآن و سنت اور ائمہ مجتہدین، جنہوں نے 14-15 صدیوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور ان کی تعلیمات ہم تک منتقل کیے ہیں اور اس کے لیے اصول بنائے ہیں، قواعد بنائے ہیں، ضوابط بنائے ہیں، کلیات مقرر کیے ہیں، امثال دی ہیں، مثالیں دی ہیں، ان کا اطلاق کر کر کے سمجھایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے کسی چیز کا مطالعہ نہیں کرتے، اور رائے بناتے وقت یا فتویٰ دیتے وقت شرعاً تو وہ فتویٰ کہلاتا نہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ فتویٰ نہیں ہوتا، اس کو فتویٰ کا نام دے دیا جاتا ہے غلطی سے۔ یہ ہماری ذاتی رائے ہوائے نفس ہوتی ہے۔ ہوائے نفس کے پیچھے عصبیت بھی ہو سکتی ہے، دینی غیرت کا تصور بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ نیت خراب ہو، نیت درست ہو، غیرت دین کا غلط تصور ہے، علم کا فقدان ہے، معرفت کا فقدان ہے، خبرہ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، فہم ضوابط نہیں ہے، فہم اصول نہیں، مطالعہ قواعد نہیں، صرف غیرت دین ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، ایمانی غیرت ہے، اور اس کے ساتھ جہالت ہے۔ ہم جوش اور جہالت، غیرت دین اور جہالت کو ملا دیتے ہیں، عشق رسول کے تصور کو اور جہالت کو ملا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس خلط ملط سے وہ برے نتائج پیدا ہوتے ہیں جس کا نقصان دین اسلام اور تعلیمات محمدی کو پہنچتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے سے ایک ذہن بنا لیتے ہیں۔ کوئی ایک واقعہ ہوا، اخبارات میں جس طرح وہ تشہیر ہو گئی، ٹی وی پر خبر آ گئی، میڈیا ہے، اخبارات ہیں، میدان میں نکل آئے، پہلے ہی دن جلوس شروع ہو گئے، مدارس کے طلباء کو جبراً نکال لیا، اساتذہ نے کہا چلو نکلو سارے، طلباء آ گئے، ائمہ خطبہ آ گئے، عوام الناس آ گئے، کچھ سیاسی مذہبی جماعتیں آ گئیں۔ سیاسی جماعتوں کے کچھ ایجنڈے ہوتے ہیں، ایسی جماعتیں بھی ہیں جو گستاخی رسول کے مسئلے پر، اس موضوع پر آپ سے اتفاق بھی نہیں رکھتی، جن کا آپ کے ساتھ پچھلے 100 سال سے علمی اختلاف چل رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں۔ وہ جماعتیں بھی اور وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں بعض اوقات، جن کو بعض لوگ 100 سال سے خود اسی مسئلہ کی زد میں لا کے کافر و مرتد قرار دیتے رہے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کو کافر و مشرک قرار دیتے رہے ہیں، گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے۔ اب وہ سب امت مسلمہ بن جاتی، جن کو آپ 80 سال مسلمان نہیں ماننے کو تیار، کافر کہتے رہے ہیں، اور جن کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر کہتے رہے، اس انتہا تک چلے گئے، جن کو کافر کہتے رہے، اور ان کو بعض لوگوں کو، بعض علماء کو کافر نہ کہنے والے کو بھی سب کو کافر کہتے رہے اس مسلک میں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر کہتے رہے۔ زندگی تو ساری اس طرح سے گزری، اور وہ آپ کو بہت سے امور کی بنا پر مشرک کہتے رہے۔ تو وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر و مرتد اور مشرک و بدعتی کہنے والے تھے، وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب طبیعت مل جاتی ہے تو اس کو اجماع امت کا نام دے دیتے ہیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے سارے مکاتب فکر اکٹھے ہو گئے۔ یہ کون سی امت مسلمہ بنا لی آپ نے؟ کیا یہ امت 80 سال 100 سال پہلے ہی اس کو امت مسلمہ کہا ہوتا تو کہتے کہ امت مسلمہ کے مکاتب فکر جمع ہو گئے؟ بھئی پچھلے 80 سال سے تو آپ انہیں امت مسلمہ سے خارج کرتے رہے، کافر، مرتد، گستاخان رسول،
ان کے کفر میں شک کرنے والا، ان کو کافر نہ سمجھنے والا، جس نے خود گستاخی نہیں کی مگر وہ جن کی عبارات گستاخی پر محمول ہیں، ان کو کافر نہ کہنے والے سارے علماء اور ان کو ماننے والے سب کافر رہے 100 سال تک۔ اب وہ امت مسلمہ کے مکاتب فکر بن گئے۔ آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری امت کا اور تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے۔ تو ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہم نے دین اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے۔ جب طبیعت چاہے تو پورے 100 سال کسی کو کافر و مرتد بن کے امت سے خارج کرتے رہیں، اور جب کسی ایک مسئلے پہ اکٹھے ہو جائے، تقویت مل جائے تو ان کو امت مسلمہ کے مسالک بنا دیں۔ وہ چاہیں تو آپ کو مشرک بناتے رہیں، جب اکٹھے ہو جائے تو امت مسلمہ بنا دیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایک ربڑ اور موم کیوں بنا لیا ہے دین اسلام کو، احکام دین کو؟ قاعدہ ایک ہے، وہ ہوس نفس کے ساتھ کبھی نہیں بدلتا۔ قواعد تغیر حالات سے نہیں بدلتے، فروع بدلا کرتے ہیں، اصول نہیں بدلتے۔ یعنی کفر ایمان میں کبھی نہیں بدل سکتا تغیر حالات سے، اور ایمان کفر میں نہیں بدل سکتا۔ حالات 100 بدل جائیں سیاسی مصلحتوں کے تحت، ایک کافر مسلمان نہیں بن سکتا اور مسلمان کافر نہیں بن سکتا۔ آپ آئے روز کافروں کو مسلمان بناتے ہیں، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے قیود، شروط، ضوابط اور قواعد سے اپنی رائے قائم نہیں کرتے۔ ہمارے ذہن آلریڈی آکیوپائیڈ ہیں، پہلے سے بنے ہوئے ہیں، خود ساختہ تصورات ہیں۔ اس کا نام ہم نے دین دے رکھا ہے، اور پھر دینی غیرت اس کو نام دے دیتے ہیں، مزید دینی غیرت کہہ دیتے ہیں، پھر اس کو غیرت ناموس رسالت کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں۔ اس طرح ایک طبقہ ہے، وہ بعض امور پر انہوں نے نام بنا رکھے ہیں، یہ غیرت توحید ہے، اور اس کی غیرت کے منافی جو عمل ہو، توحید کے منافی وہ شرک ہے، اور پھر وہ اس کے بعد آیتیں پڑھنا شروع کر دیں گے، سب کچھ بخشا جائے گا سوائے شرک کے۔ یہ طے کیے بغیر کہ جسے مشرک بنا کے آپ خارج از اسلام کر رہے ہیں، وہ عمل یا عقیدہ شرک ہے بھی یا نہیں، بحث تو اس پر ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ 50 آیتیں اور حدیثیں پڑھ کے سنا دیں کہ جو شرک کرے گا جہنم میں جائے گا، بخشا نہیں جائے گا، مشرک بخشا نہیں جائے گا، مشرک کی یہ سزا ہے۔ آپ 100 دلائل دے دیں قرآن و سنت کے، یہ زیر بحث ہی نہیں۔ مشرک کے کافر ہونے، جہنمی ہونے پر کس کو اختلاف ہے؟ بحث تو یہ ہے کہ جس شخص کو آپ مشرک قرار دے رہے ہیں وہ مشرک بنتا ہے یا نہیں۔ اگر بنتا ہے تو کسی اصول، قاعدے اور ضابطے سے بنتا ہے یا آپ کے فرمانے سے بنتا ہے؟ آپ کی ہوس نفس اور آپ کے فتویٰ کی تلوار سے مشرک بن گیا ہے۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ تو ایک طبقے کے پاس ہر ایک نے تلواریں اور اسلحے اٹھا لیے ہیں، ایک کے پاس اسلحہ شرک ہے۔ وہ جب گرمی میں آتا ہے، جوش میں آتا ہے، وہ مشرک بنا دیتا ہے، خواہ پوری امت کو مشرک بنانا پڑے۔ اور میں تو اس کو 30 سال سے فیس کر رہا ہوں، میں تو جنگ لڑ رہا ہوں امت کو مشرک بنانے والوں کے خلاف، 30 سال سے جنگ لڑ رہا ہوں۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ آیتیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، بس اس طرف آئیں گے ہی نہیں کہ یہ شرک بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ وہ شرک کی مذمت پر آئیں گے، شرک کے رد پر آئیں گے، مشرک کے جہنمی ہونے پر آئیں گے، کافر ہونے پر آئیں گے۔ تو گویا خلط مبحث کر دیا۔ جو موضوع طے کرنے والا تھا اس طرف ہی نہیں آئے، اور بات پہ چل پڑے، لوگوں کے اس جذبات اچھال دیے، مشتعل کر دیا۔ تو ایک طبقے نے شرک کا ہتھیار اٹھا لیا، ایک طبقے نے جو اس سے ذرا نرم ہے اس نے بدعت کا ہتھیار اٹھا لیا، اور اپنے مخالف عقیدہ رکھنے والے شخص کے ہر فعل کو بدعت کر دیا۔ آقا علیہ السلام کا میلاد کیا، بدعت ہو گئی، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھا، بدعت ہو گئی، ہاتھ چومے، بدعت ہو گئی، اولیاء اللہ کے مزار پہ گئے، بدعت ہو گئی، الغرض نمازوں کے بعد مصافحہ کیا، بدعت ہو گئی۔ ہزارہا ایسے اعمال ہیں، اس کو بدعت کہا، اور یہ تفریق بھی نہیں کی کہ بدعت حسنہ ہے یا سیئہ، محمودہ ہے یا مذمومہ۔ بدعت ہوئی، اس کو کل بدعت دلالہ لگایا، اور کل دلالۃ فی النار، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا اس کو۔
اور کل حدیثیں جو یاد تھیں بدعت کے گمراہی ہونے اور بدعتی کے جہنمی ہونے پر پڑھ ڈالی. بحث بدعتی کے جہنمی ہونے پر نہیں ہے، بحث یہ تھی کہ جس فعل کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں وہ کس ضابطے سے بدعت بنتا ہے، وہ بدعت ہے یا نہیں، بحث یہ ہے. حضرات محترم، جس طرح آپ لوگ اہل سنت کا سواد اعظم 100 سال سے ان دو تلواروں کی زد میں رہا ہے، ناجائز شرک اور بدعت کی زد میں، اور آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ شرک کہاں سے ثابت ہوا، بدعت کہاں سے ثابت ہوئی. بھئی یہاں اگر بدعت مذمومہ ثابت ہو جائے، دلالہ بدعت دلالہ ثابت ہو جائے تو ہمیں اختلاف نہیں ہے اس کے جہنمی ہونے کی. ہاں اگر شرک ثابت ہو جائے تو ہمیں اختلاف نہیں ہے مشرک کافر ہو گیا، اس پر کوئی اختلاف نہیں. ان کے یہ ہتھیار تھے، آپ پہ برتتے رہے. اس طرح ایک طبقے کے پاس ہتھیار ہے، جس طرح ایک کے پاس توحید کا ہتھیار تھا، ایک طرف عشق رسالت، اس کو ہتھیار بنا لیا. جس کے خلاف ہوئے سیدھا گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا، رستے میں رکنا ہی نہیں ہے. جیسے انہوں نے سیدھا مشرک کا فتویٰ لگا دیا، سیدھا بدعتی کا فتویٰ لگا دیا، کوئی رستے میں قیام ہی نہیں، منظر ہی کوئی نہیں، پڑاؤ ہی نہیں کرنا. اس طرح کچھ احباب کا وتیرہ ہو گیا ہے کہ جس پر گرم ہوئے، اختلاف ہوا، سیدھا اٹھا کے گستاخ رسول، پھر گستاخ رسول چونکہ کافر و مرتد ہے، پھر وہ جہنمی ہے، پھر واجب القتل ہے. اگلے سارے احکام شروع ہو گئے. اگلے احکام سے تو بحث نہیں تھی. جب کوئی گستاخ رسول ثابت ہو گیا تو وہ کافر بھی ہوا، مرتد بھی ہوا، جہنمی بھی ہوا، وہ بے ایمان جہنم کا کتا بھی ہو گیا. یہ سب کچھ جائز ہے، درست ہے. بحث تو اس چیز سے تھی، وہی جو کچھ مسئلہ میں نے پہلے شرک و بدعت کے حوالے سے سمجھایا، یہ طے کرنا کہ گستاخی رسول ہوئی یا نہیں. کوئی گستاخی رسول کی تعریف بھی ہوگی، کوئی اس کا قاعدہ ہوگا، کوئی اصول ہوگا، اس کا اطلاق کرنے کے لیے کوئی ضابطہ ہوگا. لہذا میری ساری گفتگو اس ضابطے پر ہے. میں نے جیسے 30 برس کسی کو مشرک قرار دینے کے ضابطے پر لگائے ہیں اور پوری کتاب التوحید لکھی ہے، اور میں نے سینکڑوں کتب لکھی ہیں عقائد پر ثابت کرنے کے لیے کہ جو شرک نہیں اس کو شرک قرار دیا جاتا ہے. پورے 30 برس کام کیا میں نے اس پر. جو بدعت نہیں اس کو بدعت قرار دیا جاتا ہے. تو پوری کتاب البدع لکھی ہے میں نے، علماء کرام کے لیے مفید ہے، پڑھیے، پتہ چلے کہ بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آج کل ادھر ٹورانٹو میں بھی، کینیڈا میں ایک سیریز دے رہا ہوں، مگر وہ انگلش کے خطابات کی ہے بدعت پر، کہ بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور اردو میں تو سارا مواد موجود ہے آپ کا. اب عربی میں بھی کتاب اس پر میری آ رہی ہے، اور البدعۃ عند الائمہ والمحدثین پہلے بھی موجود ہے. تو عمر بھر میں نے محنت کی ہے یہی بات سمجھانے میں. اللہ کے بندو، جو بدعت نہیں اس کو بدعت قرار دے کر پھر دلالہ اور کلو دلالہ فی النار کے اگلے اطلاقات ناجائز ہیں. جو شرک نہیں اسے شرک قرار دے کر پھر اس کو جہنمی اور آگے تک لے جانا ناجائز ہے. پہلے اس کا تعین کیا جائے کہ شرک ہوا ہے یا نہیں، بدعت ہوئی ہے یا نہیں. اسی طرح قاعدہ طے کرے گا کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں.